بسم اللہ الرحمن الرحیم انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ تمام دیکھنے اور سننے والوں کو السلام علیکم۔ میں آپ سب کا چراغ علی اور آپ دیکھ رہے ہو میرا اسلامی موٹیویشن ولاگ۔ دوستوں، پچھلی ویڈیو میں ہم نے مومنین کی 2 علامات پر روشنی ڈالی۔ آج کی اس ویڈیو میں ہم ایک اور صفت مومنین کی بیان کریں گے جسے اللہ تبارک و تعالیٰ نے سورۃ بقرہ کی ابتدائی آیات میں بیان فرمایا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ۔ فرمایا کہ وہ لوگ ہمارے دیے ہوئے رزق میں سے کچھ ہماری راہ میں خرچ کرتے ہیں۔ میرے سچے اور پکے مسلمان دوستوں، یہ دیکھیے اس وقت میرے ہاتھ میں ایک 100 روپے کا نوٹ ہے۔ بذات خود اس کی کوئی اپنی حیثیت نہیں ہے، نہ یہ اڑ سکتا ہے، نہ یہ چل سکتا ہے، نہ ہی کسی غریب کا پیٹ بھر سکتا ہے۔ لیکن جب شام کو ایک مزدور کو اسی طرح کے 8 نوٹ ملتے ہیں تو وہ 8 نوٹ اس کے بچوں کی مسکراہٹ کا سبب بنتے ہیں۔ دیکھیے ناظرین، 800 روپیہ ہو سکتا ہے کہ بہت سارے لوگوں کی نگاہوں میں کچھ نہ ہو، لیکن ایک مزدور جو سارا دن دھوپ میں محنت کرتا ہے، مشقت کرتا ہے، اور شام کو جب اسے اپنے مالک سے مزدوری ملتی ہے کسی طرح کے 8 نوٹ، تو وہ 800 روپے اس مزدور کے بچوں کی روٹی، کھانا، لباس، دوائی کی امید ہوتے ہیں۔ میرے عزیز دوستوں، یہ دولت بذات خود بری نہیں، نہ ہی اچھی ہے۔ یہ نعمت بھی ہے اور آزمائش بھی، یہ ضرورت زندگی بھی ہے، اور اگر دل اور دماغ پر چھا جائے تو ہلاکت کا سبب بھی بن جاتی ہے۔ میرے سچے اور پکے مسلمان دوستوں، اصل سوال یہ ہرگز نہیں کہ ہمارے پاس کتنی دولت ہے، اصل سوال یہ ہے کہ ہماری دولت میں دوسرے لوگوں کا کتنا حق ہے۔ یہ ہے وہ سوال جس پر ہم تمام مسلمانوں کو ہر دن غور کرنا چاہیے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے سورۃ بقرہ میں ارشاد فرمایا وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ، وہ ہمارے دیے ہوئے رزق میں سے ہماری ہی راہ میں کچھ خرچ کرتے ہیں۔ دیکھیے اس آیت میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسان کی تربیت کی ہے۔ یہ نہیں فرمایا کہ وہ اپنے رزق میں سے ہماری راہ میں خرچ کرتے ہیں، نہیں، فرمایا ہمارے رزق میں سے ہماری راہ میں خرچ کرتے ہیں۔ یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ ہر مسلمان کی یہ تربیت کر رہا ہے۔ پہلے یہ سمجھ لو کہ جو رزق تمہارے پاس ہے وہ تمہاری محنت، عقل یا قابلیت کی بنیاد پر نہیں، وہ رزق جو تمہارے پاس ہے وہ اس کی عطا ہے، وہ اس کا فضل ہے کہ اس نے تمہیں اتنا زیادہ دے دیا۔ دوستوں، جب یہ احساس دل میں پیدا ہوتا ہے کہ مجھے دینے والے نے اتنا رزق دیا، میری قابلیت ہرگز اتنی نہ تھی کہ اتنا زیادہ مجھے مل جاتا، جب انسان میں یہ احساس پیدا ہوتا ہے تب انسان سخی بنتا ہے۔ پھر اس کے دل میں تکبر نہیں آتا، پھر وہ اپنے رزق کو ایک امانت سمجھتا ہے اور ساحل کو امین جانتا ہے۔ وہ امانت اس تک وہ خوشی خوشی پہنچاتا ہے اور اس کے دل میں صرف یہی خیال ہوتا ہے کہ یہ اللہ کی دی امانت ہے جو اس کے حقدار تک پہنچنی ہے، اور وہ پہنچا کر اللہ تبارک و تعالیٰ کا شکر ادا کرتا ہے کہ اے میرے مالک، تیرا شکر ہے کہ تو نے مجھے دیا اور مجھے دینے کی بھی توفیق عطا فرما۔ ایسا ممکن تھا کہ وہ دیتا اور ہمیں دینے کی توفیق عطا نہ کرتا، ہمارے دروازے پر ساحل آتے اور خالی چلے جاتے، یتیموں کی فریاد ہم نہ سن پاتے،
لیکن خوش نصیب ہیں وہ لوگ جن کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے رزق دیا اور ڈھیر سارا رزق دیا، اور پھر انہیں خرچ کرنے کی طاقت دی، انہیں خرچ کرنے کی توفیق بخشی۔ یہ خود ایک بہت بڑی نعمت ہے کہ رزق کے ساتھ ساتھ اللہ تبارک و تعالیٰ خرچ کرنے کی طاقت بھی عطا فرمائے۔ دوستو، روایات میں موجود ہے کہ حاتم طائی جو کہ ایک غیر مسلم تھا، بہت سخی تھا، بہت ہی زیادہ سخی تھا، بہت سے واقعات آپ نے بھی سن رکھے ہوں گے۔ ان کے معاملے میں جب امام صادق علیہ السلام سے پوچھا گیا کہ اے میرے مولا بتائیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے حاتم کے ساتھ اس کے مرنے کے بعد کیا کیا؟ دیکھیے، مرنے کے بعد ایک سفر ہے برزخ، اور روایات میں موجود ہے کہ قبر جنت بھی ہے، جہنم بھی ہے، ٹھیک ہے؟ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے حاتم کے ساتھ کیا کیا؟ تو امام نے فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کے معاملے کو قیامت تک کے لیے اٹھا رکھا ہے، جب قیامت کا دن آئے گا تب فیصلہ ہوگا۔ میرے عزیز دوستوں، میرے سچے اور پکے مسلمان دوستوں، قابل غور بات ہے، دھیان دینے والی بات ہے۔ دیکھیے، ایک غیر مسلم میں بھی اگر ایک اچھی صفت ہو تو اس کے عدل میں اسے بھی مہلت مل جاتی ہے، تو اگر کوئی مومن ایمان بھی لاتا ہو، نماز بھی قائم کرتا ہو اور ساتھ ساتھ سخی بھی ہو، تو آپ اندازہ کر سکتے ہیں اس مرد مومن کی کیا فضیلت ہوگی کہ جو اللہ پر ایمان بھی لاتا ہے، نماز کو بھی انجام دیتا ہے اور سخاوت بھی کرتا ہے۔ یقیناً اس کی بہت بلند فضیلت ہوگی۔ میں آخر پر دعا کرتا ہوں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ صدقہ محمد و آل محمد کا جن لوگوں کو رزق نہیں دیا انہیں رزق عطا فرمائے، تاکہ وہ اس کی راہ میں خرچ کر کے ایمان کے اس حصے کو پورا کر سکیں، اور جنہیں رزق مل چکا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ انہیں توفیق عطا فرمائے کہ وہ اپنے ارد گرد رہنے والے یتیم لوگوں کی، غریب لوگوں کی، بیواؤں کی مدد کر سکیں۔ آمین یا رب العالمین۔ والسلام۔